السلام علیکم دوستو، اہل بیت کے فضائل پر بات کرنا اہل سنت کے یہاں تو عام طور سے اہل بیت کے فضائل اس طرح بیان نہیں کیے جاتے جس طرح اس کا حق ہے، لیکن اہل سنت میں ایک پرسنالٹی ایسی ہے جنہوں نے اہل بیت کے فضائل پر کھل کر اور بہت ہی بے باکی سے بات کی ہے، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اب تک کسی بھی اہل سنت کے عالم نے اہل بیت کے فضائل پر اس طرح بات نہیں کی جس طرح مولانا سلمان ندوی نے کی۔ تو آئیے ان کی ویڈیو پوری دیکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتخاب کیا گیا کہ وہ محمد ابن عبداللہ کی تربیت میں رہیں، جن کا بالکل ابتدائی بچپن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں گزرا اور آپ کی براہ راست تربیت میں گزرا۔ وہ 10 سال کے تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سن 610 عیسوی میں وحی سے نوازا گیا۔ قرآن پاک کے نزول کا سلسلہ اس کے گھر میں شروع ہوا۔ اس کا مشاہدہ کیا وہ علی ابن ابی طالب تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہتے تھے کہ مجھ سے پوچھو قرآن کے بارے میں، قرآن کی کون سی آیت کب اتری، کہاں اتری، کیوں اتری، میں جانتا ہوں۔ اور اس کا اعتراف تمام صحابہ نے کیا، کوئی بھی اس کی تردید کرنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ میں خاص طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو امتیاز حاصل ہے، تمام صحابہ میں جو امتیاز حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو باتیں طے فرمائی اور جو ان کو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اختصاص عطا فرمایا، نسب کا بھی اور نسبت کا بھی اور علم کا بھی اور فضل و کمال کا بھی اور بے پناہ شجاعت کا بھی اور سخاوت کا بھی اور بہادری کے بھی، جتنے بھی انسانی کمالات ہو سکتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے بعد اگر کسی کو یہ کمالات عطا کیے گئے تو وہ علی تھے۔ اور یہ باتیں نبی ہی کے بیانات کی روشنی میں آپ کے سامنے آئیں گی، اور جو بھی واقف ہے کتب حدیث سے، کتب سیرت سے، محدثین کے بیانات سے، وہ یہ جانتا ہے کہ کبار محدثین کا، جن میں امام احمد ابن حنبل بھی ہیں، امام حاکم بھی ہیں، امام نسائی بھی ہیں، اور دیگر اسحاق ابن راہویہ ہیں، اور بڑے بڑے محدثین، ان کا یہ کہنا ہے، بڑی صفائی سے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ کسی بھی صحابی کے بارے میں فضائل کی روایتیں اتنی نہیں ہیں جتنی علی بن ابی طالب کے بارے میں۔ انصاف کی بات ہے، اور یہ وہ کہہ رہے ہیں جو علماء اہل سنت نہیں، ائمہ اہل سنت، وہ اس کا اعتراف کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ جو خصوصیت تھی، اسے آپ دیکھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے گھر کے لوگوں کو جمع کیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، حکم جب اللہ کا تھا کہ قریب ترین رشتہ داروں کے سامنے آپ حق کی وضاحت کریں، اور بالکل ابتدائی دور کی بات ہے، تو علی جو ابھی 10-11 سال کے تھے وہ بھی سامنے تھے، اور جب حضور نے فرمایا کون میری اس راستے میں مدد کرے گا، تو علی کھڑے ہو جاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ 10 سال کا بچہ وہ جوش میں کھڑا ہو جاتا تھا، میں ہوں۔ حضور نے 3 مرتبہ یہ فرمایا تھا، اور تینوں مرتبہ علی کھڑے ہوئے تھے، جس کی بنیاد پر گویا انہوں نے یہ بات نقش کر دی تھی، رقم کر دی تھی کہ انہیں خصوصیت حاصل ہے، ایک امتیاز حاصل ہے۔ آگے آپ تیزی سے اگر بڑھتے چلے جائیں تو دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ گھر کے بھی ذمہ دار تھے، خدمت گزار تھے، حضور کے بیٹے کی طرح تھے، اور حضور کی جہاں نمائندگی کرنی ہوتی وہاں انہی کو نمائندہ بنایا جاتا۔ یعنی جب عمر ذرا ان کی بڑھنا شروع ہوئی، اب 10 سال کے تھے جب حضور کو نبوت ملی، اور 23 سال کے تھے جب حضور پاک علیہ السلام نے ہجرت فرمائی۔ ہجرت کے موقع پر ابوبکر صدیق کو حضور نے اپنے ساتھ لیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار ثور میں دونوں نے پناہ لی، اور اس کے بعد ہجرت ساتھ کی۔
لیکن علی وہ تھے جن کو حضور پاک علیہ السلام نے اپنی جگہ پر اپنے بستر پر اس رات لٹایا جس رات گھر کے ارد گرد کافر و مشرک ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بوٹیاں کر دی جائیں گی. لیکن حضور پاک علیہ السلام نے علی کو اپنے بستر پہ لٹایا اور کہا تم یہاں رہو، میرے پیچھے تم کو امانتیں ادا کرنا ہے. جو مسئلہ میرا تھا، میں جن لوگوں کی امانتیں رکھتا ہوں اور میں ادا کرتا، لیکن مجھے ہجرت کرنی پڑ رہی ہے تو تم میرے پیچھے امانتیں ادا کرنے کے بعد آنا. یہ ذمہ داری آپ نے کسی کو نہیں دی. 100-150 جو بھی صحابہ کی تعداد ہو چکی تھی اور اس میں ایک سے ایک جیالے تھے. حضرت عمر سے زیادہ بہادر و جری کون تھا؟ آپ ان کو بلا کر کہتے کہ عمر آج رات میرے گھر میں رہو اس لیے کہ تم نمٹ لوگے. اس موقع پر آپ نے جس کا انتخاب کیا وہ علی تھے، جن کو آپ نے اپنے گھر میں روکا اور آپ روانہ ہوئے. اور حضرت علی نے صبح اٹھ کر جو معمولات تھے نماز ادا کر کے اور اس کے بعد حضور کے پاس جو امانتیں تھیں ان امانتوں کو ان سب لوگوں تک پہنچایا جن کی وہ امانتیں تھیں. یہ حضرت علی کو ایک خاص نمائندگی عطا فرمائی گئی. اس کے بعد مدینہ منورہ چلیے، ابھی 1 سال گزرا ہے اور آدھا سال گزرا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور یہاں تک کہ وہ معرکہ جس کو معرکہ فرقان کہا گیا، جو یوم الفرقان تھا، جس میں حق و باطل کو چھانٹ دیا گیا، یہ وہ موقع ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام تک پہنچے اور آپ کے ساتھ مہاجرین اور انصار دونوں تھے، اور تقریباً تعداد 313 315 317 کے لگ بھگ تھی. اس موقع پر جب میدان گرم ہوا ہے اور کافروں کی طرف سے مبارزت کی دعوت دی گئی ہے. مبارزت کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جنگ سے پہلے کسی لشکر کی طرف سے للکار کے کہا جاتا تھا کہ بھیجو اپنے بہادروں کو. پہلے ایک شخص کا یا 2 شخص کا یا 3 شخص کا بیچ میدان میں مقابلہ ہوتا تھا اور گویا ایک فال کی شکل اختیار کرتا تھا، ایک علامتی مقابلہ ہوتا تھا. اس موقع پر جب انہوں نے للکارا تو انصار کے 3 نوجوان لپکے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، یہ کاشکار مطلوب نہیں ہے، ہم کو اپنے برابر کے اور ٹکر کے لوگ چاہیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت علی کا انتخاب کیا، حضرت عبیدہ ابن الحارث کا انتخاب کیا، حضرت حمزہ کا انتخاب کیا. ایک چچا زاد بھائی ہیں، ایک مثل بیٹے کے ہیں جو چچا زاد بھائی ہیں، لیکن حضور کے گھر میں ان کی تربیت ہوئی اور آپ کے لاڈلے اور چہیتے اور خاص معتمد ہیں کہ امانتیں سب کو ادا کرنے کے لیے بھی ان سے ہی کہا گیا تھا، اور اب ان کو آگے بڑھایا گیا. اور ادھر عتبہ تھے اور شیبہ تھے اور ولید تھا، اور مقابلہ ہوا. اس مقابلے میں حضرت حمزہ نے اپنے مقابل کو ڈھیر کر دیا، حضرت علی نے اپنے مقابل کو ڈھیر کر دیا، اور جہاں تک حضرت عبیدہ کا تعلق ہے انہوں نے ایک وار کیا لیکن دشمن کا وار ان پر ہوا، اور پھر لپک کر حضرت حمزہ اور حضرت علی نے ان کے دشمن کو بھی زیر کر دیا. جنگ بدر کی علامتی فتح علی کے ہاتھ ہوئی، حمزہ کے ہاتھ ہوئی، عبیدہ کے ہاتھ ہوئی. یہاں سے اسلام کی نئی تاریخ کا آغاز ہوا ہے. اس تاریخ میں بھی بڑے بڑے انصار اور بڑے بڑے مہاجرین، عمر بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں اور بھی ہیں، لیکن حضور کی نگاہ کن کا انتخاب کرتی؟ حضور پاک علیہ السلام کا ہمیشہ یہ معمول رہا کہ جب خطرے کی گھنٹی بجتی تھی، جب سخت ترین حالات ہوتے تھے، گھمسان کا رن پڑتا تھا، اس وقت آپ اپنے چہیتوں لاڈلوں کو آگے بڑھاتے تھے. اور جب مسئلہ مال غنیمت کا آتا تھا، داد و دیش کا آتا تھا، تو اپنے لوگوں کو پیچھے رکھتے تھے، یہاں تک کہ چہیتی بیٹی فاطمہ جو چکی بھی پیستی تھی اور پانی بھی لاتی تھی، ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے، وہ حاضر ہوئی تھی اس بنیاد پر ایک موقع پر کہ بہت سے خدام آئے تھے تو چاہتی تھی کہ ایک نوکرانی ہمارے گھر کے لیے بھی مل جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس چہیتی بیٹی کو جو سیدۃ النساء العالمین تھی اور سیدۃ النساء اہل الجنت تھی، نبی نے ہی بتایا کہ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ آیا ہے کہ فاطمہ تمام جنتی خواتین کی سردار ہوں گی. ان سے حضور پاک نے یہ کہا کہ فاطمہ اور علی، شادی جب ہو چکی تھی، یہ اس وقت کی بات ہے، تم لوگ جو ہے سبحان اللہ، الحمدللہ،
اللہ اکبر رات میں پڑھ لیا کرو 33 مرتبہ 33 مرتبہ 34 مرتبہ، یہ ان کو عطا فرمایا گیا۔ ان کو سونے کا کنگن دینا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے لیے حضور پاک علیہ السلام کے پاس نہ درہم تھے، نہ دینار تھے، نہ نوکر تھے، نہ چاکر تھے۔ بہرحال حضرت علی کو، حضرت حمزہ کو، حضرت عبیدہ کو آگے بڑھایا گیا، اور اس طرح اسلام اور کفر کی اس پہلی جنگ میں علی سامنے تھے۔ پھر آگے بڑھیے، 1 سال کے بعد احد کی بھیانک جنگ ہوتی ہے، اور یہ جو جنگ ہوتی ہے اس میں نبی اور نبی کے گھر والوں کے وہ دشمن جن کی دشمنی گئی نہیں، ان کی قیادت میں یہ جنگ ہوتی ہے۔ اس جنگ کا سربراہ ابو سفیان ہے۔ تو ایک طرف لشکر ابو سفیان کا ہے، اور ایک طرف لشکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ابو سفیان کے لشکر میں اس کی بیوی ہند بھی ہے، اور یہ وہ موقع ہے جس میں مدینہ منورہ کے 300 صحابیوں نے جو حضور کے ساتھ نکلے تھے غداری کی تھی، اور عبداللہ ابن ابی کا ساتھ دیا تھا، بے شرمی کے ساتھ وہ مدینے واپس ہو گئے تھے، اور قرآن نے ان کو پھر ڈانٹا تھا، ان پر لعنت برسائی تھی۔ یہ وہ موقع ہے جس سے وہ تاریخ شروع ہوتی ہے جو کربلا تک پہنچتی ہے، اور پھر اس کے بعد پورے عالم اسلام میں اس کے اثرات اور خون کے دھبے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ تاریخ ہے جس میں نبی پاک علیہ السلام کو گالیاں تو بکی جاتی ہی تھیں، بلکہ یہ اعلان کیا گیا کہ محمد کو ہم نے مار دیا، اس کی شہرت کی گئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہ جنگ ہے جس میں سخت زخموں میں مبتلا ہوئے، ڈیلا مارا گیا جس سے دانتوں کی کرچیں ٹوٹی، دشمن قریب آیا اور سر پہ وار کیا جس کے نتیجے میں خود کی 2 کڑیاں چہرے انور میں داخل ہو گئیں، اور ایک گڑھا پہلے سے کھود رکھا گیا تھا جنگی تدبیر کے طور پر، حضور اس میں گرے، آپ کو اٹھایا گیا۔ اس وقت جو 2 خدام تھے، چہیتے اور لاڈلے تھے جو حضور کا علاج کر رہے تھے، وہ علی اور فاطمہ تھے۔ علی پانی لا رہے تھے اپنی ڈھال میں، اور فاطمہ زخم دھو رہی تھی، اور جب خون رکتا نہیں تھا تو انہوں نے چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا، اس کی راکھ لگائی جس سے خون رکا۔ تو یہ کام کرنے والے بھی علی اور فاطمہ تھے، حضور کے زخموں کو دھونے والے اور ان کی مرہم پٹی کرنے والے، یہ وہ افراد تھے جو حضور کے جگر گوشے تھے، لقطۂ جگر تھے، جو آپ کے جسم کے ٹکڑے تھے، جن کے بارے میں کہیں حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ سن 5 میں جنگ خندق ہوئی، جب الائیڈ فورسز نے، جب ایک حلف نے، جب پورے ملک کی پارٹیوں نے مل کر طے کیا کہ مدینہ منورہ میں اس طاقت کو، اس حکومت کو اکھاڑ کے پھینک دینا ہے، جب یہ فیصلہ ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے مدینہ کے شمالی خطے میں احد پہاڑ سے صلا کی پہاڑی تک خندق کھدوائی، جو 3 میل لمبی تھی، 10 فٹ چوڑی تھی، 10 فٹ گہری تھی۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے اس میں کام کیا۔ یہ وہ موقع ہے کہ جب دشمن کی فوجیں آ گئیں، اور دشمن کی فوج میں، جس کی قیادت پھر ابو سفیان کر رہا تھا، اس دشمن کی فوج میں سب سے خطرناک کمانڈر جس سے لوگ لرزتے تھے اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ 1000 کے مقابل کا آدمی ہے، وہ عمرو ابن عبد ود تھا۔ اس سے لوگ ڈرتے تھے، کانپتے تھے۔ اس نے للکارا مسلمانوں کو کہ ہے کوئی مرد، تو علی بڑھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ علی کو فتح عطا فرما، اے اللہ علی کی حفاظت فرما۔ پوری فوج سے 3000 صحابہ خندق کھود چکے تھے، اور اب وہ نگرانی کر رہے تھے، کوئی آگے نہیں بڑھ سکا۔ یہ موقع دیکھیے جو سنگین موقع ہیں، بحران کے موقع ہیں، گھمسان کے موقع ہیں، بدر کہو، احد کہو، خندق کہو، تو علی آگے، عمر بھی تھے، ابو بکر بھی تھے، سب کا مقام ہے، کسی کے مقام کا انکار نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ مغالطہ انگیزیاں کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، خدا ان پر لعنت بھیجے اور ان کی گندی ایسی موت ہو کہ تڑپ تڑپ کے مرے ہو۔ بہرحال علی آگے بڑھے،
اور عمر ابن عبد ود سے کہا کہ میں ہوں تیرے سامنے آ رہا ہوں، مقابلہ کر رہا ہوں، تو اس نے زور سے قہقہا مارا، کل کا لڑکا مجھ سے مقابلہ کرے گا؟ لیکن اس کے بعد جب اس نے تلوار اٹھائی تو بس چشم زدن میں علی کی تلوار نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ جنگ خندق کی فتح کا آغاز تھا۔ جنگ خندق کی فتح کا صحرا علی کے سر ہے، جیسے بدر کی جنگ کی فتح کا صحرا علی کے سر ہے۔ اور جنگ احد میں حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ لگے لپٹے رہنے والے، اور حضور کو چوٹیں آئیں، زخم آئے تو زخم پر مرہم رکھنے والے، علاج کرنے والے علی تھے اور فاطمہ تھی۔ بہرحال جنگ خندق کا بھی یہ مرحلہ تھا جس میں حضرت علی نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا ہے، ایک خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ آگے بڑھیے، جنگ خندق سے جب آپ آگے بڑھیں گے اور حدیبیہ کی صلح کا موقع آئے گا تو حضور پاک علیہ السلام کی وحی لکھنے والے اور خطوط لکھنے والے بہت سے تھے، لیکن اس موقع پر بھی جب ایک بڑی صلح ہو رہی تھی کافروں سے، جن کے دہانے پر نبی پاک علیہ السلام 1400 صحابہ کو لے کر پہنچ گئے تھے، اس موقع پر جنگ خندق کے 1 سال کے بعد سن 6 کی بات ہے، اس وقت نبی پاک علیہ السلام مرکزی حکومت یا مرکزی طاقت سے مصالحت کا جو عہد نامہ لکھوانا چاہتے ہیں، اس کے لیے علی ہے۔ آپ نے علی کو بلایا اور اس کے بعد کہا کہ علی لکھو، اور آپ نے املا کرنا شروع کیا، ڈکٹیٹ فرمانا شروع کیا۔ اس موقع پر نہ ابو بکر سے کہا گیا، نہ عمر سے کہا گیا، نہ کسی اور سے کہا گیا، ان کے اپنے مقامات ہیں، خوب یاد رکھا جائے۔ کوئی یہ کوشش مت کرے کہ دیکھیے ان کی کمی کی جا رہی، جو بھی ایسا کرے گا خدا اس سے نمٹے گا۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے علی کو بلایا اور ان سے کہا کہ لکھو، اور آپ نے ڈکٹیٹ فرمایا۔ تو صلح نامہ مرکزی مکے کی طاقت سے جو لکھا جا رہا تھا، اور دوسری طرف مسلمانوں کی مرکزی طاقت تھی، اس کے لکھنے والے علی تھے۔ اور جب اعتراض کیا گیا سہیل کی طرف سے کہ آپ نے محمد الرسول اللہ لکھا ہے، رسول اللہ کا لفظ کاٹیے کیونکہ ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو جھگڑیں گے کیوں؟ حضور نے فرمایا علی رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو۔ حضرت علی نے کہا کہ بس میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کاغذ، آپ جو چاہیے کیجئے، میرے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کو کاٹ دوں، خدا کی قسم آپ رسول اللہ ہیں، اور یہ بدماش اور مجرم لوگ جو اپنی بات کرنا چاہتے ہیں کریں۔ بہرحال نبی پاک علیہ السلام چونکہ چاہتے تھے کہ صلح ہو جائے، اس لیے آپ نے خود اپنے ہاتھ سے، علی کے ہاتھ سے قلم لے کر رسول اللہ کا لفظ کاٹ دیا اور یہ کہا کہ اب لکھ دو محمد ابن عبداللہ۔ بہرحال یہ مصالحت ہو۔ یہ واقعہ ہے سن 6۔ سن 7 میں عمرۃ القضاء ہوا، یعنی وہ حضرات جو اس موقع پر گئے تھے حدیبیہ تک، اب وہ مکے میں داخل ہوئے اور 3 دن وہاں رہے اور عمرہ ادا کیا گیا۔ اس کے بعد واپسی ہو گئی۔ اب وہاں سے واپسی کے بعد اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری دی گئی تھی کہ ایک بڑی فتح تمہیں حاصل ہونے والی، اور اللہ مال غنیمت کا ڈھیر لگا دے گا۔ اشارہ تھا خیبر کی طرف۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لائے، اور سن 7 کے بلکہ سن 8 کے محرم میں آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اب خیبر کی طرف جانا ہے، اور خیبر میں پہلا موقع ہے کہ یہودیوں سے جنگ ہوئی۔ بنو قینقاع کے یہودی جنگ نہیں کر سکے، بنو نذیر جنگ نہیں کر سکے، بنو قریظہ جنگ نہیں کر سکے، سب مروب تھے، دہشت زدہ تھے، کسی کو ہمت نہیں تھی کہ وہ نبی سے مقابلہ کرے۔ خیبر ایک آخری مرکز تھا مدینہ منورہ سے تقریباً 150 کلومیٹر کی دوری پر، اور جو لوگ بھی نکالے گئے مدینے سے سب خیبر میں جا کر متمرکز ہو گئے تھے، اس لیے یہ ایک بڑا معرکہ تھا۔ اس معرکے میں مقابلہ ہوتا رہا، اور قبوس نامی قلعہ، کئی قلعے تھے خیبر میں، وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، اور وہاں بڑے مضبوط قسم کے لوگ تھے، اور اس قلعے کا گیٹ بھی بہت زبردست تھا۔ تو ابو بکر کو حضور نے بھیجا، عمر کو بھیجا، اور حضرات کو ان کے ساتھ بھیجا، لیکن ان کی مہم کامیاب نہیں ہوئی۔ ایک دن حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا
میں کل اس کو بھیجوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور رسول اللہ سے کرتا ہے، اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور رسول اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے ہاتھ پر فتح ہو۔ تو حضرت عمر کا بیان ہے، یہ روایتیں کتب صحاح میں موجود ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اور کتنے صحابہ رات بھر خواب دیکھتے رہے، تمنا کرتے رہے کاش کہ ہمارا انتخاب ہو جائے، لیکن صبح ہوئی، حضور نے فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ علی حاضر ہوئے، کہا کہ میری آنکھیں تکلیف میں مبتلا ہیں، آشوب چشم۔ لعاب دہن لگایا اور کہا کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے، تمہیں جانا ہے، اور وہ قلعہ جو کسی سے فتح نہیں ہوا انشاءاللہ تمہارے ہاتھ فتح ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور جاتے ہی میں جنگ چھیڑ دوں؟ کہا کہ نہیں، جانا پہلے دعوت پیش کرنا، اور یہ فرمایا لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ۔ علی، اللہ تمہارے ذریعے سے ایک کو بھی ہدایت دے دے، یہ اس سے بہتر ہے کہ سرخ اونٹوں کا تحفہ تمہیں ملے۔ علی نکلے، اور اس کے بعد قلعۃ القموس پر جو انہوں نے حملہ کیا ہے، جس کے بارے میں بڑی حیرت انگیز معجزانہ روایتیں ہیں کرامتوں کے ظہور کی، کہ حضرت علی نے اس کا لوہے کا ایسا گیٹ جس کو 10 20 آدمی اٹھا نہیں سکتے تھے، اس کو ہاتھ میں شدت سے لے کر اکھاڑا اور وہ ان کے لیے ڈھال بن گیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو جنگ کی ہے، اس جنگ نے یہودیوں کو ڈھیر کر دیا، قلعہ فتح۔ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ ظاہر ہو گئی۔ خیبر کی فتح کا صحرا علی کے سر ہے، اس طرح بدر کی فتح کا صحرا علی کے سر ہے، احد کی فتح کا صحرا علی کے سر ہے، خندق کی فتح کا صحرا علی کے سر ہے، خیبر کی فتح کا صحرا علی کے سر ہے۔ یہ واقعات ہیں تاریخ کے، یہ واعظوں کے بیانات نہیں ہیں، اور یہ شیعوں کی مجلسوں کے بیانات بھی نہیں ہیں، بلکہ یہ حقائق ہیں تاریخ کے مدلل، جن کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ علی کے ذریعے سے اللہ نے یہ کام لیا، سنسار میں بہرحال یہ فتح حاصل ہوئی۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیا مقام خود حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی کو عنایت فرمایا۔ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ اب مکہ مکرمہ کی فتح کے بعد آپ نے جن قائدین کو مختلف علاقوں میں بھیجا کہ جہاں جہاں بھی صنم کدے ہوں ان کو نیست و نابود کر دو، ان میں سب سے نمایاں نام علی کا تھا۔ فرمایا کہ دیکھو جہاں پر بھی بت ہوں ختم کرو، ایسے استھانوں کو ختم کر دو، قبریں اٹھی ہوئی ہوں ان کی پوجا پاٹ ہوتی ہو ان کو زمین کے برابر کر دو۔ یہ ذمہ داری سب سے بڑے پیمانے پر خالد ابن ولید کو بھی دی گئی تھی، اوروں کو بھی دی گئی تھی، لیکن بنیادی طور پر حضرت علی ابن ابی طالب کو یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ اور آگے چلتے چلے جائیے، سن 8 کے بعد سن 9 آ گیا، حج کے بارے میں اللہ کا حکم آ گیا۔ ابو بکر صدیق کا حضور نے انتخاب فرمایا، سینئر ہیں، حضور کے ساتھی ہیں، یار غار ہیں، خاص وقار ہیں، ان کے اپنے مقامات ہیں۔ امیر الحجاج ابو بکر کو بنایا، اور وہ حاجیوں کو لے کر سن 9 میں چلے، لیکن اس کے بعد براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر، یہ آیتیں نازل ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو نہیں، علی کو بلایا اور کہا کہ علی اب یہ تمہارا کام جو میں کرتا، میں اعلان کرتا ان آیتوں کا، مجھ سے براہ راست سنتے، میں نہیں تو تم ہو، تم ان آیتوں کو لے جاؤ اور وہاں جا کر علی اعلان سنا دینا۔ یہی آیتیں ہیں جن میں یہ بات سنا دی گئی تھی کہ سن 9 کے بعد کوئی مشرک حرم کے قریب نہیں آئے گا، اور جزیرۃ العرب بھی ان کو خالی کر دینا پڑے گا، ایک مہلت دی جا رہی ہے۔ یہ اعلان جو سربراہ کرتا ہے، جو خلیفہ کرتا ہے یا اس کا نائب کرتا ہے، اس کے لیے علی کا انتخاب ہو۔ اور جب حضرت علی پہنچے ہیں تو چونکہ ابو بکر صدیق تو فنا فی الرسول تھے، جب علی پہنچے ہیں تو حضرت ابو بکر نے ان کا استقبال کیا اور یہ کہا کہ حضور نے آپ کو امیر بنایا ہے، میں آپ کو سونپ دیتا ہوں۔ یعنی وہ تو تیار تھے کہ میں چارج ان کو دے دوں۔ حضرت علی اپنی جگہ اعلیٰ درجے کے دیانتدار حق گو، ان کا کہ نہیں، میں امیر نہیں ہوں، امیر آپ ہیں، لہذا عمارت آپ کی رہے گی
اور مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ سورۃ البراءت کی آیتیں جو نازل ہوئیں وہ میں سنا دوں۔ تو انہوں نے سنایا، اور حضرت ابو بکر نے حضرت ابو ہریرہ وغیرہ کو ساتھ کر دیا کہ بلند آواز سے آپ سب لوگ مل کر ان آیتوں کو سنا دیں۔ بہرحال یہ سن 9 ہجری کا حج ہے، جس میں حضرت علی پھر وہ نمایاں نظر آ رہے ہیں، نبی کی نیابت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ابو بکر ایک نیابت کر رہے ہیں، اور ایک نیابت جو فیصلہ کن ہے وہ علی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال سن 9 کا یہ واقعہ ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے، حالات کو سدھارنے کے لیے، یمن قابو میں نہیں آ رہا تھا، بہت سے لوگوں کو حضور بھیجتے رہے، خالد ابن الولید کو بھیجا تھا اور وہ قابو نہیں پا سکے تو علی کو بھیجا، اور یہ فرمایا کہ خالد کے ساتھ جو لوگ ہیں تمہارے ساتھ رکنا چاہیں تو رکیں، واپس آنا چاہیں تو واپس آ جائیں، اور اب تمہارے ہاتھ میں چارج رہے گا۔ حضرت علی نے یمن میں جب تقریر فرمائی تو پورا قبیلہ ہمدان اسلام لے آیا۔ اللہ نے حضرت علی کو جو زبان دی تھی، جو فصاحت دی تھی، دل میں جو ایمان دیا تھا، جو نبی کی نیابت کی باتیں تھیں، اللہ نے ان میں اس طرح مجتمع فرما دی تھی کہ ان کے مقابل میں کوئی نہیں ٹک پاتا تھا۔ بہرحال یہ حضرت علی ہے کہ اب یمن میں انہوں نے کام کیا، اور اس کے بعد یمن سے چلے جب سن 10 کا حج ہونے والا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کر دیا گیا تھا کہ اب میں حج کے لیے جاؤں گا، اب حضور کی قیادت اور امارت میں حج ہوگا، یہ حضور کا اولین حج ہوگا اور آخری حج ہوگا، حجۃ الوداع ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے حضور کے اشارے دے دیے گئے تھے۔ تو اس موقع پر حضرت علی یمن سے اونٹ لے کر آئے بڑی تعداد میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے لے کر گئے 63 اونٹ حضور یہاں سے لے کر گئے، اور 100 میں سے بقیہ اونٹ علی یمن سے لے کر آئے۔ اور اس کے بعد اب حج میں حضور کا کون ساتھی ہے؟ حج کے مسائل گھر کی طرح سب سے زیادہ قریب فرد کی حیثیت سے کون ادا کرے گا؟ علی تھے۔ جب علی آئے تو حضور نے کہا کیا نیت کی؟ کہا کہ حضور جو آپ کی نیت ہے وہ میری نیت ہے، میں نے یہی پہلے سے سوچ رکھا تھا۔ تو حضور نے پھر علی کو اپنے ساتھ جوڑا، اور جب قربانی کا مسئلہ آیا تو آپ نے 63 اونٹ خود قربان کیے، اپنی عمر کے ہر سال کا لحاظ رکھتے ہوئے، بقیہ علی کے حوالے کیے کہ اب تم قربان کرو۔ تو حضرت علی نے کیے، ابو بکر نے نہیں کیے، عمر نے نہیں کیے، عثمان نے نہیں کیے، سب کے اپنے مقامات ہیں، لیکن یہ ذمہ داری حج میں جو ساتھ ہے وہ علی کا ہے، اور علی کو قربانی کی ذمہ داری سونپی جا رہی، کیونکہ علی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے گویا فرزند ارجمند ہے، داماد صرف داماد نہیں ہے۔ اب آپ ذرا اس پیچھے تھوڑا سا آ جائیے، اور جنگ بدر کے بعد حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے طے فرمایا کہ علی کی شادی فاطمہ سے کر دی جائے، اپنی سب سے چہیتی بیٹی سے، وہ بیٹی جس کو آپ نے فرمایا کہ یہ جنت کی خواتین کی سردار ہے۔ علی کی شادی جنگ بدر کے بعد ان سے کی، اور یہ فرمایا فاطمہ سے، فاطمہ میں نے تمہاری شادی ایسے شخص سے کی ہے جو دنیا میں بھی سردار ہے اور آخرت میں بھی سردار ہے۔ امام ابو عمر ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے صحابہ پر جو کتابیں لکھی ہیں، جس میں ان کی کتاب کا نام الاستیعاب ہے، اور اس میں بڑی جامعیت کے ساتھ چیزوں کو پیش کیا گیا ہے، اس میں یہ بات انہوں نے درج کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا تھا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، فاطمہ میں نے تمہاری شادی اس نوجوان سے کی ہے کہ جو دنیا کا بھی سردار ہے اور آخرت کا بھی سردار ہے۔ دوسری روایت ہے کہ میں نے تمہاری شادی سید العرب سے کی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ ایک موقع پر حضور نے حضرت علی کے لیے سید العرب کا لفظ استعمال کیا تو وہ کہنے لگی آپ ہیں سید العرب؟ فرمایا کہ میں تو سید العربی والعجم ہوں ہی، وہ انسانیت کا سردار ہوں، علی عربوں میں سب سے نمایاں ہے، ان کو سیادت اللہ کی طرف سے دی گئی۔
یہ نبی پاک علیہ السلام کے ارشادات ہیں، اور یہ وہ مقامات ہیں جن کے وہ اہل تھے ہر اعتبار سے، اور ظاہر ہے کہ حضور فرما دے تو بس بات تو پھر ختم ہو جاتی۔ اب یہ جناب والا سن 10 ہجری کا حج ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 14 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف رواں دواں ہے۔ بریدہ جن کو حضرت علی کے بارے میں شکایت تھی، یمن کے بارے میں ایک شکایت کی تھی، حضور نے بریدہ کو ڈانٹا اور کہا کہ تم علی سے بغض رکھتے ہو، یاد رکھو کہ علی برحق ہے اور انہوں نے جو کچھ بھی لیا ان کے حق سے کم ہے۔ تو بریدہ نے تو اسی وقت توبہ کر لی تھی اور قسم کھا لی تھی کہ علی سے محبت کروں گا، وہ مسئلہ تو حل ہو گیا تھا۔ لیکن اب آپ جب واپس آ رہے ہیں تو جحفہ کے قریب جو شام والوں کی میقات ہے، مکے اور مدینے کے راستے کا درمیانی حصہ ہے، 18 ذی الحجہ کی تاریخ تھی۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ غدیر خم ایک تالاب جہاں تھا، اسی مقام پر آپ لوگ ٹھہرے۔ 30-40 ہزار صحابہ تھے حضور کے ساتھ جو حاجی مدینے سے گئے تھے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ تبوک کے سفر میں حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ 30 ہزار تھے، اور یہ سب حج کا جو سفر تھا اس میں 40-50 ہزار تھے، اور یہ آپ کے ساتھ واپس آ رہے تھے۔ اور غدیر خم پر آپ نے روکا اور اعلان فرمایا کہ کہہ دو کہ سب لوگ جماعت کے ساتھ میرے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ ظہر کی نماز کا اعلان ہوا۔ ظہر کی نماز کے لیے سارا مجمع وہاں اکٹھا ہو گیا، ورنہ سفروں میں کبھی اجازت ہوتی تھی کہ اپنے اپنے خیموں میں پڑھ لو، لیکن آپ نے سب کو جمع فرمایا۔ ایک مجمع تھا، ایک ٹھٹ کا ٹھٹ تھا، ایک زبردست قسم کا اجتماع ہو رہا تھا۔ اس میں حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے۔ میں نے کل بھی دکھایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ جو روایت حضرت علی کے بارے میں ثابت ہے، اس موضوع پر جو روایت ثابت ہے، جس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ یہ پورا ایک رسالہ میں نے لکھا ہے، پیچھے کیا تھا کہ حضرت عمر نے اسے لکھوانے نہیں دیا۔ بہرحال یہ معاملہ ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روتے تھے، اس جمعرات کو یاد کر کے روتے تھے، تڑپتے تھے۔ یوم الخمیس ہما یوم الخمیس، ہائے وہ جمعرات کا دن، کاش کے حضور لکھ دیتے، کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جاتی، تو جو بات بھی ہوتی ابو بکر کی خلافت لکھواتے یا کسی کے لکھواتے، جھگڑوں سے امت کو نجات مل جاتی، لیکن یہ نہیں ہونے دیا گیا، اور یہ اللہ کے حوالے۔ بہرحال اب اس کے بعد جو بھی دور سامنے آیا ہے اس کی تفصیلات میں مجھے نہیں جانا ہے، مجھے تو اب یہ بتانا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں تک تعلق ہے، جب وہ خلیفہ بنے اور خلافت کے سر سے پیر تک وہ مستحق تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات نقل کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ خلافت کا اگر کوئی مستحق ہے تو وہ علی ہیں، اور علی ہی ہیں جو صحیح راستے پر لوگوں کو لے کر چل سکتے ہیں۔ جب حضرت ابن عباس نے اس پر یہ کہا کہ پھر آپ کیوں نہیں فیصلہ کر دیتے کہ وہ خلافت کے ذمہ دار بنے، تو حضرت عمر نے جو عذر پیش کیا کہ میں اب اپنے اوپر یہ ذمہ داری نہیں لینا چاہتا کہ میں نے تعین کر دیا، اس لیے بس میں تو اب یہ چاہتا ہوں کہ ایک کمیٹی بنا دوں اور وہ کمیٹی فیصلہ کرے۔ میری رائے بہرحال یہی ہے کہ علی سے زیادہ کوئی مستحق نہیں ہے، اور علی سے زیادہ کوئی برحق نہیں ہے، اور صراط مستقیم پر اگر کوئی لے کے چل سکتا ہے تو وہ صرف علی ہی ہے۔ حضرت عثمان کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا تو کہا کہ ان سے جو مجھے ڈر ہے کہ وہ اپنے خاندان کے نااہل لوگوں کو حکمراں بنا دیں گے، جس کی وجہ سے بغاوت پھوٹے گی اور پھر ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ یہ بات صراحت سے حضرت عمر ابن الخطاب نے کہہ دی۔ امام ابو عمر ابن عبد البر تمام محدثین کے نزدیک متفق علیہ شخصیت ہے،
کسی نے نہ تو الاستیعاب پر کلام کیا، اور الاستیعاب کو سب نے تسلیم کیا، اس کی صحت کو، اس کی متانت کو، اس کی وثاقت کو، اور ابن عبد البر کو تو حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ سب مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علم و عمل کے بڑے مقام سے ان کو نوازا تھا، لہذا جو روایتیں انہوں نے ذکر کی ہیں وہ روایتیں کافی و شافی ہیں۔ تمام تفصیلات سندوں کی اور تخریجات میں نے ذکر نہیں کی، لیکن میں نے ان کی 4 جلدوں والی کتاب کا خلاصہ پیش کر دیا ہے۔ کاش کہ ہمارے طلباء، ہمارے نوجوان پڑھے لکھے لوگ ضرور اس کتاب کو پڑھ لیں، اگر وہ اس سے واقف ہو جائیں اور حدیث ثقلین سے واقف ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر سیرت سیدنا علی کو پڑھ لیں، اور سیرت فاطمہ کو پڑھ لیں، اور سیرت حسین کو، سیرت حسن کو پڑھ لیں، اور سیر اسی میں پھر اہل بیت النبی کی جو سیرتیں ہیں ان کو پڑھ لیں، تو ان کے دماغ روشن ہو جائیں گے، ہمارے سامنے کچھ نہ کچھ حقائق آ جائیں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے بارے میں کیا کیا باتیں ارشاد فرمائیں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ علی سب سے پہلے حوض کوثر پر حاضر ہوں گے، وہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ حدیث مرفوع میں آیا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا علی حوض کوثر پر سب سے پہلے حاضر ہوں گے۔ اور اسی طرح جب سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ سے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی شادی کی تو فرمایا کہ تمہارے شوہر دنیا اور آخرت میں سردار ہیں، وہ سب سے پہلے اسلام لائے، سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں، سب سے زیادہ حلم و بردباری سے متصف ہیں۔ اور غدیر خم والی روایت تو میں بتا ہی چکا ہوں کہ 25 سے اوپر صحابہ کرام نے تواتر سے بیان کیا۔ اور جب آیت کریمہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نازل ہوئی تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی کو، فاطمہ کو، حسن کو اور حسین کو، جب کہ آپ حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے، بلایا اور فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے گندگی دور فرما اور ان کی مکمل تطہیر فرما۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے متعدد صحابہ نے روایت کیا ہے کہ حضور نے حضرت علی سے فرمایا لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، تم سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، اور تم سے جو بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا یہلک فیک رجلان محب مفرط وکذاب مفتر، 2 قسم کے لوگ تمہارے سلسلے میں تباہ و برباد ہو جائیں گے، ایک وہ جو محبت میں غلو کریں گے، ایک جھوٹے افترا پردازی کرنے والے لوگ۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا من احب علی فقد احبنی ومن ابغض علی فقد ابغضنی ومن آذى علی فقد آذانی ومن آذانی فقط آذى اللہ۔ فرمایا تھا کہ جو علی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے کرے گا، جو علی سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، جو علی کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا، جو مجھے تکلیف دے گا وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بیانات ہیں۔ عبد الملک ابن ابی سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطا سے پوچھا کیا صحابہ میں حضرت علی سے زیادہ کوئی صاحب علم تھا؟ کہنے لگے خدا کی قسم ان سے زیادہ کوئی علم نہیں رکھتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں خدا کی قسم حضرت علی کو علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے دیے گئے، اور خدا کی قسم 10ویں حصے میں بھی وہ تمہارے ساتھ شریک ہیں۔ حضرت علی کے اتنے فضائل ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں حضور کے خاص صحابی جلیل القدر صحابی حضرت جابر کہتے ہیں ہم لوگ منافقوں کو حضرت علی سے بغض کی وجہ سے پہچان لیتے تھے۔ اگر کسی کے دل میں حضرت علی کے بارے میں محبت نہیں ہے بلکہ نفرت ہے، بغض ہے، تو وہ منافق ہے۔
یہ طے شدہ بات تھی، یعنی ہم صحابہ سب کا یہی معاملہ تھا کہ ہم یہ دیکھتے تھے کہ علی سے کون محبت کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے، تو جو علی کے بارے میں دل میں کچھ رکھتا ہے وہ منافق۔ ابو قیس داری کہتے ہیں میں نے لوگوں کو اس حال میں پایا کہ ان کے 3 طبقات تھے، جو دیندار لوگ تھے وہ حضرت علی سے محبت کرتے تھے، اور دنیا دار معاویہ سے محبت کرتے تھے، اور خوارج تھے جو سب سے الگ تھے۔ حضرت علی کے لیے یہ ساری باتیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی، اور حضرت علی کے اخلاص، ان کی دیانت اور ان کی تواضع اور ان کے حلم و بردباری کی گواہی نبی نے دی تھی۔ اس کا یہ نتیجہ تھا کہ باوجود اس کے اتنی بہت سی باتوں کے انہوں نے حضرت ابو بکر کا پورا ساتھ دیا، حضرت عمر کا ساتھ دیا، حضرت عثمان کا ساتھ دیا، انہوں نے ان کے خلاف بغاوت نہیں کی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی نے تقیہ کیا، مجرم ہیں۔ علی جیسا انسان، ایسا بہادر، ایسا جری اور ایسا طاقت والا جس نے عمر ابن عبد ود کو جنگ خندق میں مارا، وہ ڈرتا؟ حضرت علی کا جملہ ہے کہ ابو بکر نے چونکہ حق کے ساتھ حکومت کی، اپنے لیے نہیں کی، عمر نے ایسا کیا، ورنہ میری تلوار ہوتی اور ان کی گردنیں ہوتی۔ اگر یہ غلط کرتے، اگر ان کی سیاست صحیح نہ ہوتی تو میں انہیں چین سے نہ بیٹھنے دیتا، لیکن چونکہ انہوں نے صحیح بنیادوں پر اور اپنی ذات سے بلند ہو کر اللہ کے لیے کام کیا، اس لیے میں نے ان کی مدد کی۔ یہ حضرت علی کا صاف بیان ہے۔ اس لیے شیعوں سے کہتا ہوں کہ غلط باتوں سے توبہ کرو، اور ابو بکر و عمر اور عثمان کی جو حیثیت ہے اس کو تسلیم کرو۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت اہل بیت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔